اور خاص طور سے اب بقرعید آنے والی ہے 1 اگست کو، میں پھر سے اپنی اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ آپ اپنے محلے کے متعلقہ مسجد میں جب نماز عید الاضحیٰ ادا کریں گے تو سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. جو کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، مگر اب علماء نے یہ کہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہم کو دوری برقرار رکھنا ہے. عید کی نماز اگر آپ پڑھنے جائیں گے تو اپنے چہرے پر ماسک رکھیے، دوری برقرار رکھیے، اور ایسے مساجد میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریے جہاں پر قالین نہ ہو، مانے زمین پتھر ہو، وہاں پر اپنی جانماز خود لے کر جائیے، نماز پڑھیے. اور پوری کوشش ہم کو یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے معصوم بچے ہیں، جن کی ہماری ہمیشہ ایک روایت ہے کہ ہم عید کے دن نئے کپڑے پہنا کر ان کو لے کر جاتے ہیں، آپ ان کو ہرگز لے کر مت جائیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں، جو 60 سال کے اوپر کے ہیں، ان کو بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں ہی رہیے، کیونکہ 60 سال کی عمر کے بعد ڈاکٹرز کا ماننا یہ ہے کہ آپ میں جسم میں امیونٹی ذرا کم ہو جاتی ہے. اور خاص طور سے جو بیمار ہیں، جن کو ڈائبٹک ہے، جو زیادہ وزن بڑھا ہوا ہے، جن کے لنگز خراب ہیں، جن کے قلب کا امراض میں مبتلا ہیں، ایسے لوگ ہرگز مت جائیے باہر. احتیاط کریے، حماقت مت کریے، اور یہ بڑی باتیں کرنا ہے کہ ہم کو کیا ہوتا. جتنے ایسے لوگ باتیں کرتے تھے یہ وائرس کا شکار ہو گئے، تو بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس احتیاطی تدابیر کو اختیار کریے. اور مجھے نہیں لگتا کہ حکومت عیدگاہ کھولنے کی اجازت دے گی، کیونکہ ایپیڈیمک ایکٹ لاگو ہے، NDMA کا ایکٹ لاگو ہے. اس لیے ہم کو اپنے مقامی مساجد میں ہی شاید نماز پڑھنا پڑے گا. یہ حکومت کا کیا فیصلہ آتا ہے دیکھنا پڑے گا. اور ایک اہم بات، مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے پچھلے 8 دن 10 دن پہلے سے ہم لوگ جتنے قصاب ہیں جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں اور بقرعید میں جانور کی صفائی کرتے ہیں ہماری قربانی کے بعد، ان کا بھی ہم نے ٹیسٹ کروایا. تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا قریش برادری کے ذمہ داروں سے کہ وہ اپنے تمام ذمہ داروں کو لے کر یہاں پر ٹیسٹنگ کروائیے، کیونکہ جب اگر کوئی جانور کی قربانی دیں گے تو قصاب کو جو وہاں پر جا کر جانور کو صاف کریں گے، اس کا چمڑا صاف کریں گے، ان کو بھی صحت مند ہونا ضروری ہے. خدا نخواستہ اگر ان کو نہیں معلوم اور ان کو وائرس ہے تو اس سے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے افراد خاندان کو، جہاں پر جس گھر میں جائیں گے وہ ان کو بھی وائرس لگ سکتا ہے. اس لیے پوری احتیاطی تدابیر کو اختیار کریے. یہ ٹیسٹنگ سینٹر جہاں کہیں بھی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ دن رات حکومت سے نمائندگی کر کے ٹیسٹنگ سینٹرز کو کھلا رہے ہیں مختلف محلے جات میں. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پلیز آئیے، اس میں اپنا ٹیسٹ کروائیے، اور آدھے گھنٹے 40 منٹ کے اندر یہ اینٹیجن ٹیسٹ ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پازیٹیو یا نیگیٹو ہے. RT-PCR کا ٹیسٹ بھی چار مینار یونانی ہاسپٹل میں، سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں، کنگ کوٹی ہاسپٹل میں یہ مقامات پر ہو رہا ہے. قلعے گولکنڈہ میں بھی، وہاں پر ایریا ہاسپٹل میں بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. تو بہت سے مقامات پر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک ٹیسٹنگ سینٹر پر منیمم 75 سے 100 لوگوں کی ٹیسٹنگ دن میں ہوتی ہے. آپ آئیے، نکل کے آئیے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے. آپ کی جان بچانا ہمارا مقصد ہے. اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نکل کر اپنی جان بچائیے، اپنے شہر کو بچائیے، اپنے ملک کو بچائیے، اپنی ریاست کو بچائیے. India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available.